बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। आज एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ सेगमेंट से मजहबी हम आहंगी की, और जो स्पेशली इस वबा में कोविड-19 के दौरान जो मजहबी इंतहा पसंदी देखने को मिल रही है, यकजहती नज़र नहीं आ रही, उस हवाले से स्पेशली जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपना बेहतर रोल किरदार अदा कर सकता है अमन के फ़रोग़ के लिए, मजहबी हम आहंगी के लिए, और कैसे अपने जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला के एक कौम की हैसियत से उनको प्रेजेंट करना, ताकि हम इस वबा का एक बेहतर तरीके से मुकाबला भी कर सकें और एक कौम होने का जो है वो सबूत हम दे सकें। इस सिलसिले में आज हमारे पास हमारे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। सबीन गुल साहिबा जो MPA हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सबीन गुल साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। शाहीना करीम साहिबा जो DG खान से इनका ताल्लुक़ है, MPA हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सिमाबिया ताहिर साहिबा PTI से ताल्लुक़ है और MPA हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबीन साहिबा, आपसे शुरू करते हैं। मजहबी हम आहंगी का हमेशा से पाकिस्तान में एक मसला रहा। हम शायद अभी तक एक कौम नहीं बन सके, यूनिटी शो करनी होती है बहुत सारे इस तरह के क्राइसिस के अंदर, जो अभी तक हम शायद उस तरह नहीं कर सके। बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, आप क्या समझती हैं? मुल्तान से आपका जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ भी है और ज़ाहिर है छोटे इलाकों में ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। कैसे एक पार्लियामेंटेरियन अपना बेहतर रोल प्ले कर सकता है, और ये इशूज़ क्यों नहीं नेशनल एक्शन प्लान भी बना, उसके बावजूद क्यों नहीं बेहतर हो रहे? बहुत शुक्रिया कौसर। पहले तो बताऊं कि जनूबी पंजाब और मुल्तान जो है वो छोटा शहर नहीं है, माशाल्लाह से बहुत वसी, वहाँ के लोग जो हैं बड़े अच्छे दिल के मालिक हैं। अगर हम ये बात करें मज़हब की, जो आपने भी कहा कि हम मजहबी आम आहंगी नहीं देखी जा रही, तो इसमें हम अपना रोल नहीं प्ले कर रहे। जो हमारी बीइंग अ शहरी ज़िम्मेदारी है और अब बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, वो शायद हम उस तरीके से नहीं निभा पा रहे। देखें, वो कौमें और वो मुल्क के जो शहरी हैं वो हमेशा जो है वो, मतलब आप यूँ कह लें कि वो मुआशरा हमेशा पुरअमन तब होता है तब जब वहाँ के जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो फ़िरका वारानिया सोच से हट कर जो है वो लोगों को तबलीग दें। और अगर हर मजहबी फ़िक्र के जो है हमारे स्कॉलर्स अगर ये ज़िम्मेदारी निभाना शुरू कर दें, तो हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा होता है वो ख़त्म हो जाए। वो इस तरह कि अगर हम बिला तफरीक कि हम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किस सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, बीइंग अ कौम, हम अगर एक कौम बन जाएं और हम ये चाहें कि हमारा मुआशरा जो है वो पुरअमन रहे, तो हम सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे की बात को तहम्मुल से सुनना पड़ेगा, रवादारी को फ़रोग़ देना पड़ेगा। और जो हम मतलब हमारे इस टॉपिक से इंटरफेथ हारमनी को जब तक हम परवान नहीं चढ़ाएंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमारा मुआशरा कभी भी पुरअमन नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की बनती है, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं। हर मज़हब के जो उनके मानने वाले जो हैं वो अपने स्कॉलर्स को जो है बहुत मानते हैं। तो इस लिहाज से उन पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। यहाँ मैं किसी एक मज़हब को नहीं लूँगी, मैं यहाँ तमाम मज़ाहिब के लूँगी। वो बेशक पंडित है, वो बेशक सिख से ताल्लुक़ रखता है, बेशक वो मुसलमान है, या वो बेशक बुद्ध मत से है। जब तक हम एक कौम बन के नहीं सोचेंगे तो हम अपने मुआशरे को पुरअमन नहीं बना सकते। और अब जैसे कि हम एक वबा से भी गुजर रहे हैं, कोरोना को हम फेस कर रहे हैं, तो इसमें तो और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम वो कौम है कि हम अपने स्कॉलर्स को बहुत मनो-अन जो है वो तस्लीम करते हैं। तो अब हमें उनकी सही रास्ते का तयन जो उनका करना है उसकी बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर साहबा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। सबीन साहबा ने बात की कि जी मजहबी स्कॉलर्स का ज़्यादा रोल है इसमें, लेकिन जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, जब आप वोट लेने जाते हैं तो आप ज़ाहिर है किसी एक मज़हब के पास नहीं जाते, किसी एक फ़िरके के पास नहीं जाते, बल्कि हर वोटर के पास जाते हैं, उसका चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, आप उससे वोट मांगने जाते हैं। अगर एक पार्लियामेंटेरियन ये रोल प्ले करे कि वो अपने इलाके के, अपने हलके के जो मुख्तलिफ उलमाए कराम हैं, उनके साथ मिलकर एक यकजहती के मैसेज को प्रमोट करना शुरू करे अपने इलाके में, अपनी मसाजिद में पॉजिटिविटी प्रमोट करना शुरू करे कि वो मसाजिद में लोगों को यकजहती का दर्स दें, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर किरदार नहीं है अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको लोगों ने वोट दिए हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, वो जो कहेंगे लोग करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए बुलाया। तो मैं सबीन की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी
کہ ایکچولی یہ کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے, ملٹی پرونگ کام ہوگا, اور اس میں امپورٹنٹ تو سب سے زیادہ پارلیمنٹیرینز ہیں, حکومتیں ہیں, لیکن اس میں آپ کے ٹیچرز ہیں, آپ کے دانشور ہیں, پیرنٹس کا رول ہے, اور میرا خیال ہے یہ بنیادی عقائد کی بات بھی ہے کہ بنیادی طور پہ ایک انڈیویجولز کو ہم نے کیسے تربیت کی. تو جو ایک وہ کریکٹر بلڈنگ کی بات آتی ہے کہ ہم نے ایک انسان کو یہ تربیت دی, تو یہ اس میں آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتیں, سیاستدان اور جو لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں, جو لوگ با اثر ہیں اپنے معاشرے میں, ان کا بڑا رول ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ بالکل تیار ہیں جی یہ پلے کرنے کے لیے, اور میں نے تو بھی کریکٹر بلڈنگ کا ایک پروگرام بھی انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب حکومت کے ذریعے اس کو سٹارٹ کروانا ہے, اور اس کے اندر پہلی بنیادی بات ہی یہی ہوگی کہ آپ اپنے نظریات, اپنے عقائد کو ٹھیک کریں جو آپ کو درست لگتے ہیں. کہ ہمیں لگتا ہے کہ میں تو فرشتہ ہوں اور دوسرا شیطان ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, میں بھی انسان ہوں, وہ بھی انسان ہے. تو کچھ اگر اس میں غلط ہے تو کچھ مجھ میں بھی غلط ہوگا, مجھ میں کچھ ٹھیک ہے تو مجھ سے زیادہ اگلے میں ٹھیک ہوگا. تو یہ ایک بنیادی چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں جو انشاءاللہ ہم نے اپنی اسکول ایجوکیشن میں ان کو لانا چاہیے. پیرنٹس کو چاہیے وہ گھر میں اس کو فروغ دیں, اور پھر ہم پارلیمنٹیرینز کا تو بہت بڑا رول بنتا ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا حلقہ اثر ہے, جو جہاں سے ہم الیکشن لڑتے ہیں, جہاں کے لوگوں سے ہمارا زیادہ ملنا جلنا ہے, وہ ہو گئے. اور پھر میرا خیال ہے آپ لوگ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ہم اس کی اتنی تشہیر کر رہے ہیں. تو یہ ایک محبت کا پیغام ہونا چاہیے, اور اپنے اندر سے ایک سوچ جگانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ باہر معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا. سما طاہر صاحبہ, آپ بڑی ایکٹیولی ان چیزوں پہ بات بھی کرتی ہیں. ابھی ریزولوشن بھی آپ نے کوئی مذہبی انتشار پہ جمع کروائی, تو یہ مسائل اگر پارلیمنٹیرینز بھی آپ کی طرح اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ مسائل کیوں نہیں حل ہو پا رہے؟ سر تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. بات یہ ہے جی کہ اصل میں ہمیں جو ہے پوری قوم کو ایک پیج پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں, کوئی بھی حکومت تب تک کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی جب تک آپ کی عوام جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ کی عوام, آپ کی حکومت, آپ کا میڈیا, یہ تین وہ جو ہیں میڈیمز ہیں کہ جو آپس میں جب ملتے ہیں, جب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, ان کی کوآرڈینیشن آپس میں ہوتی ہے, تب جا کے آپ ایک بہترین قوم بنتے ہو اور بہترین قانون سازی کے ساتھ امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہو. کیونکہ حکومت جو ہے, جیسے پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کرانا ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. اور اوبیسلی ایڈمنسٹریشن تب تک امپلیمنٹ چیزوں کو پراپرلی نہیں کر سکتی جب تک عوام جو ہے وہ ان کو اچھا رسپانس نہیں دیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں مل کر جو ہے وہ چیزوں کو بہتر بناتے ہیں. لیکن اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے, وہ پارلیمنٹیرینز کی ہے. کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں اگر وہ آپس میں ان کا جو ہے کوآرڈینیشن ہوگی, آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, اچھی بات ہے. لیکن نظریات کا اختلاف ہر جگہ پہ ہوتا ہے, پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے, پارٹی سے باہر بھی ہوتا ہے. پی ٹی آئی میں ہو سکتا ہے کہ میں ہوں, شاہینہ ہیں, سبین ہیں, کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہو جس پہ شاید ہم تینوں جو ہیں ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہوں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم ایک دوسرے سے نالاں ہیں. اسی طرح سے پی ایم ایل این ہے, آپ کی پیپلز پارٹی ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے ٹرمز ہیں. ہم لوگ جب کوئی لیجسلیشن کرتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تینوں پارٹیز جو ہیں وہ مل کر اس پہ ڈیسیجن لیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ بل ابھی جو ہمارا پاس ہوا ہے, آپ یہ دیکھیں کوثر کہ یہ پنجاب اسمبلی کا, ٹھیک ہے, بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بل ہے, اور ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے پنجاب اسمبلی نے یہاں پر. اور پنجاب اسمبلی کے وہ تمام اراکین, چاہے وہ ٹریجری بینچز سے ہوں, چاہے وہ اپوزیشن سے ہوں, سب نے اس بل پہ جو ہے وہ یکسوئی کیا ہے, سب نے جو ہے اس کو ووٹ کیا ہے, اور تبھی جو ہے یہ اتنا خوبصورت بل جو کہ ہمارے آپ نے ایک قرارداد جمع کرائی جو کافی مشہور ہوئی ہے, مذہبی انتشار پسندی کے حوالے سے آپ نے اس کو روکنے کے لیے کوئی قرارداد, وہ کیا اس کا کوئی تھوڑا سا مفہوم؟ بیسیکلی کوثر, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بڑا جو ہے نا فوراً سے پہلے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے ان چیزوں سے کہ جو ہماری نئی ایپس آ رہی ہیں, ٹیکنالوجی جو ہے اس کو وہ لوگ یوز کرتے ہیں, اور اچھی بات ہے. دیکھیں, ہم بھی جو ہے ٹیکنالوجی فرینڈلی لوگ ہیں, لیکن کچھ ایسی ایپس ہوتی ہیں کہ جو آپ کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں, جو آپ کے مذہب کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے,
اور تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے میں نے ٹک ٹاک کے خلاف بیسیکلی جو ہے ایک ریزولوشن سبمٹ کروائی ہے اسمبلی میں, اور اس میں میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ٹک ٹاک کو بین کیا جائے. اس کی ریزنز جو ہیں اس میں سے کچھ فیکٹرز میں آپ کو بتاؤں گی, کہ جیسے ایک ہے کہ بلیک میلنگ, ٹھیک ہے, آپ مذہبی انتشار کے حوالے سے, بالکل مذہبی انتشار کے حوالے سے, کیونکہ میں نے بریک لینی, بالکل میں اس پہ آپ کو بتاتی ہوں. جی ناظرین ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے. سبین گل صاحبہ دوبارہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. نیشنل ایکشن پلان ایک بنا تھا جس کے تحت بہت سارے قوانین بھی بنے, آپ لوگوں نے بہت ساری اس پہ ٹریننگز بھی اٹینڈ کی, بہت سارے آپ نے سیشنز بھی اٹینڈ کیے. ہیٹ سپیچ کو روکنے کے لیے قانون بنا, لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال کے لیے قانون بنا, اسی طرح جو آپ کے کرایہ داری ایکٹ بنا, بہت سارے اور قوانین بنے. لیکن صفر چیریٹی کا قانون ہے کہ جی زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو آپ دیکھ کے دیں کہ آپ کا پیسہ خدا نہ خواستہ کہیں دہشت گردی میں تو استعمال نہیں ہو رہا. یا امپلیمنٹیشن ابھی تک مسائل ہیں, ہمارے قوانین تو بہت اچھے بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے بنے ہوئے ہیں, تو پارلیمنٹیرینز کا جو لیجسلیٹو اوورسائٹ کا رول ہے اگر وہ پلے کرنا شروع کر دیں تو شاید ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, یونین کونسل لیول پہ آپ لوگ بڑے کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں, تو بہتر طریقے سے یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں. کیوں نہیں ہوتے یہ ابھی تک امپلیمنٹ پراپر طریقے سے؟ دیکھیں میں پہلے کی بات نہیں کرتی, لیکن ہم جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں ہم نے ان چیزوں کو بڑا سیریسلی دیکھا ہے. اس کے اوپر ہم جو قانون ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے, خاص طور پہ جن قوانین کی آپ نے بات کی ہے ہم اس کے اوپر بڑے سیریسلی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں, کیونکہ قانون تو موجود ہے نا, ہم نے کوئی نئے سے قانون تو بنانا نہیں ہے. تو جس میں آپ نے بات کی ہے نفرت انگیز تقاریر کی, ہیٹ سپیچز کی, تو اگر آپ دیکھو کوثر, ہیٹ سپیچز از دا بیسک تھنگ کہ جہاں سے ایک مذہبی انتشار معاشرے میں پیدا ہوتا ہے. کیونکہ میرا نظریہ اتنا ہی قابل احترام ہے جیسے کہ آپ کا نظریہ ہے, تو میں آپ کو, ہر بندہ اپنا نظریہ رکھتا ہے, ہر مذہب اپنا نظریہ رکھتا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. جب آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا اور آپ ایک دوسرے کے نظریے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بد امنی بھی ہوتی ہے, دہشت گردی جیسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو قوانین تو بہت اچھے ہیں کہ آپ لاؤڈ سپیکر کا یوز نہیں کر سکتے, اور آپ کس کی مجمع میں نفرت انگیز تقاریر نہیں کر سکتے, اور اگر آپ نے کرنی ہے تو پہلے اس کو آپ کو ویٹ کرانا ہوگا کہ آپ بول کیا رہے ہیں. اور اس میں ایک خاص چیز پہ زور دیا گیا کہ آپ کسی مذہب, کسی سیکٹ کے اوپر نہیں کریں گے بات. آپ نے جو بات کرنی ہے آپ اپنے حوالے سے, اپنے نظریے کے حوالے سے بات کریں. تو وہ ایک اور سے قوانین تو بہت اچھے ہیں, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی کمی تھی. لیکن ہم جو ہیں, ہم نے پچھلے 2 سالوں میں اس کے گواہ آپ بھی ہیں کہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیولز پہ جا کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز, اور آپ نے بڑا اچھا انگیج رکھا ہم سب کو, ہم تمام پارلیمنٹیرینز کو, ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے ان چیزوں کو جو ہے امپلیمنٹ کروانا شروع کیا ہے. اور اگر آپ جائیں, اگر میں خاص طور پہ اپنی ڈسٹرکٹ ملتان کی بات کروں تو وہاں تو بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور جیسے بے شک وہ کوئی بھی تہوار ہوتا ہے, ایسٹر ہو, کرسمس ہو, محرم ہو, یا جیسے عید الفطر ہوتی ہے, تو اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ تمام مذاہب کے لوگوں کو وہاں بلاتے ہیں, کیونکہ ایک پیس کمیٹی بنی ہوئی ہے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ, اس میں تمام مذاہب کی نمائندگی ہے. تو ان کو بلا کے ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے, اور ان کے ساتھ ایس او پیز کے حوالے سے وہ ایس او پیز کو ترتیب دیا جاتا ہے. تو امپلیمنٹیشن تو کوسے سٹارٹ ہو گئے, اینڈ دس از اے گڈ تھنگ. اور جہاں تک پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری کی بات ہے, تو ہم نے اسمبلی میں گاہے بگائے آواز بھی اٹھائی, اور ہماری آواز اٹھانے کے بعد یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ. تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس طرح سے یہ آپ اس کمپین کو لے کے چل رہے ہو اور پارلیمنٹیرینز کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے, تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس کے اوپر بہت حد تک قابو پا لیں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی اس پروگرام کا پارٹ رہی پہلے بھی, کیا کوئی فرق محسوس ہوا کہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ ابھی تک ظاہر ہے اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پائے؟ اسمبلی فلور ایک بہترین فلور ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے کہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو پائے. سوال جمع کرایا جا سکتا ہے, کوئی موشن لے کے آئی جا سکتی ہے, کوئی ریزولوشن لے کے آئی جا سکتی ہے. تو بینگ اے پارلیمنٹیرین آپ کیا سمجھتی ہیں, کوئی مثبت کردار ادا ہوا پچھلے 2 سالوں میں نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن پہ؟ اچھا, میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ لیجسلیشن بہت بعد میں آتی ہے, اس سے پہلے آپ کو ایک جو بنیادی آپ کی باتیں ہیں نا, جو الف بے سے شروع ہونا ہے معاملہ, وہاں سے اس کو شروع کیجئے. میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری کریکٹر بلڈنگ کے اوپر, ہماری ایجوکیشن کے اوپر, یعنی ہمارے قوانین وہاں سے شروع ہونے چاہیے, اور وہاں سے جیسے کوئی رستہ بھول جائے تو اس کو واپس اپنے 0 پوائنٹ پہ واپس جانا چاہیے. تو اگر ہم کہیں فروعات میں الجھے ہوئے ہیں, ہم اپنی انرجیز کا نان ایشوز میں ضائع کر رہے ہیں,
اور پھر آخر میں ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ لیجسلیشن پہ ہم نے ضرور عمل کروانا ہے. وہ تو ضروری ہے, ہم نے کروانا ہے, بٹ یہ کہ اس سے جو پہلے کرنے والے کام ہیں اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو خالی جو ایک مجرد آپ کی وہ ہے نا لیجسلیشن, اس نے کوئی رول نہیں پلے کرنا. وہ کیا ہوگا, کہیں کر دے گی پلے, کہیں نہیں کر سکے گی, تو آپ کی انرجیز بھی زیادہ لگ رہی ہوں گی. تو میں تو یہ بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی جو بنیاد ہے, جو بنیادی عقائد ہیں, جو بنیادی باتیں ہیں, اس سے جو پہلے آپ کے بنیادی عقائد ہیں, تو اگر ہم ان کے اوپر نہیں جاتے تو پھر ہماری یہ لڑائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے مجھے تو میں ایز اے گورنمنٹ ممبر مجھے ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ ہمیں ان اپنی بنیاد کی طرف جانا ہے, کیونکہ ہمارے جو دینی احکامات ہیں, کوئی بھی دین جب ہو اس کی جب شروعات میں جاتے ہو تو وہ لائک اے نشہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اصلی چیزوں سے ہٹا رہا ہوتا ہے. نشے کی یہی تعریف ہے نا, کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو آپ کے اصلی ویژن اور مشن سے ہٹا دے. تو جب ہم دین کی فروعات میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی, تو پھر ہم اپنی بنیاد سے ہٹ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی اس بنیادی عقائد کو, بنیادی باتوں کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں مطلب ہم پارلیمنٹ, لیکن ایک نیشنل ایکشن پلان بھی تو بنا تھا اور اس کے تحت بہت سارے لاز بھی بنے تھے. ان لاز کو اگر قانون بنا ہوا تو ظاہر ہے اگر کوئی صحیح طریقے سے بات نہیں سن رہا تو قانون حرکت میں آتا ہے. اور اسپیشلی ابھی کووڈ کے اندر بھی جو اس طرح کے مسائل ہوئے, پہلے کہا گیا جی یہ شیعہ لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں جو تافتان بارڈر سے آ رہے ہیں, پھر کہا گیا جی تبلیغی جماعت کے لوگ کرونا کو پھیلا رہے ہیں, پھر اسی طرح فرقہ واریت کی بیسس پہ پلازما ڈونیٹ نہیں کیا گیا بہت ساری جگہوں پہ, بہت ساری خبریں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی. تو ہم انسانیت سے شاید ہٹ کر وہ لوگ جو کہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, میں یہ بلیو کرتی ہوں یہ لوگ ٹرو. تو اس میں قانون بھی تو حرکت میں آنا چاہیے نا. نیشنل ایکشن پلان ہمارے پاس ایک وہ مسودہ ہے کہ جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک شوشے ایک دم اٹھتے ہیں, اس کے بعد یہ آپ دیکھیں دوبارہ آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں, یہ قانون حرکت میں آیا ہے اور اس کے بعد یہ کافی حد تک یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اور ماشاءاللہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب ہم اگر پچھلے 1-2 سال سے میں دیکھوں تو اب ہمارے حالات بہت بہتر ہیں مذہبی ہمانگی کے حوالے سے. سیماویہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی پچھلے سوال پہ کہ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کی بات آپ نے کی, کہ یونیورسٹیز کی اگر بات کی جائے تو شاید بہت ساری ایکسٹریمزم یونیورسٹیز کے اندر بھی پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے. مشال کا کیس آپ کے سامنے ہے, بہاولپور یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کا مرڈر کیا گیا کلچرل شو کروانے کی وجہ سے. تو یہ جو ایکسٹریمزم یونیورسٹی کے اندر بلڈ ہو رہی ہے, شاید اس میں کمی ہے کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کی یا اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کی, کہ اس میں اسٹوڈنٹس کو پازیٹیولی انگیج کیا جائے چیزوں کے اندر تاکہ وہ اس طرح کی ڈی ٹریک نہ ہو ان چیزوں سے. حکومت کو چاہیے اس کے لیے کوئی فنڈز ایلوکیٹ کرے, کوئی پالیسی ڈیولپ کرے, لیکن ابھی تک شاید کوئی مثبت کام اس پہ نظر نہیں آیا. دیکھیں کوثر, ایک تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بالکل ایکٹیو ہے ان چیزوں میں. گورنمنٹ اپنے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کرے, بہت سارے پلانز لائی ہوئے ہے. کامیاب نوجوان آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو حکومت نے مطلب ٹوٹلی جو ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے اس پروگرام کو وہ کیا ہے. اچھا بات ایکچولی جو مجھے سمجھ آئی ہے, میں شاہینہ کی بات سے اس لیے جو ہے ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی بیکاز ہم دونوں جو ہیں ایک ہی چیز پر کام کر رہے ہیں اور ایک ساتھ کر رہے ہیں. جو یہ کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کے اوپر ہم دونوں کی وہ ہے کہ ہم ساتھ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی ہم جب اسٹوڈنٹس تھے نا, یا ہم جب بچے تھے, تو اس وقت ہماری بانڈنگ بہت زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی تھی. اوکے, ہماری فیملی میں بزرگ بھی تھے, مطلب ہمارے پیرنٹس اینڈ دین ہمارے بہن بھائی جو آپ کے سبلنگز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, ان کی جو ہے مسلسل انٹریکشن جو ہے اوکے, اس سے آپ بہت کچھ ایکسچینج کرتے ہو آپس میں, آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. آپ اگر کچھ غلط کر رہے ہو تو آپ کے جو بڑے ہیں, آپ کے دادا ہیں, دادی ہیں, نانا نانی ہیں, وہ آپ کو اس پہ سمجھائیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لو, ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک فیملی بانڈنگ ہوتی تھی نا, اس میں بہت زیادہ ٹالرنس ڈیولپ ہوتی تھی. اور ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ آئی تھنک جو ہماری جنریشن ہے وہ اس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان میں اس طرح ایگریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ بات کو سننا بھی جانتے ہیں, ہم سمجھتے بھی ہیں, ہم دوسروں کی بات کو سن کر پھر اس پر رائے دیتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے منہ سے بات نکالی تو ہم فوراً اس پر جو ہے ریئیکٹ کر جائیں. تو آئی تھنک اس چیز کی بہت کمی ہو گئی ہے اب, کہ ہماری وہ جو فیملی بانڈنگ ہے نا وہ ختم ہو گئی. دوسری بات, آپ کے ٹیچرز, بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کے ٹیچرز کا. ہماری اپنے دین سے دوری ایک یہ بہت بڑا ریزن ہے, ٹھیک ہے, کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, ٹھیک ہے, ان میں وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی اس طرح سے, وہ فوراً سے ہائپر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کی بنیادی جو ایجوکیشن ہے جو کمپلسری ہے ہم سب کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم جیسے ابھی ہوا ہے, ہماری گورنمنٹ نے کیا بھی ہے کہ آپ قرآن پاک کی تدریس جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو اس طرح شاہینہ نے کہا کہ جو بنیادی آپ کے عقائد ہیں نا اور جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اگر آپ کی پرسنالٹی میں شروع سے جو ہے وہ انکلکیٹ کر دی جائیں
تو آئی تھنک کہ آپ کبھی بھی جو ہے اس طرح کی نہ تو کسی کے جو ہے مسلک پہ آپ بات کرو گے، نہ ہی کسی دوسرے مذہب کو جو ہے آپ چھیڑو گے. تو آئی تھنک اس طریقے سے ہم لوگوں میں زیادہ جو ہے وہ کریکولم ریفارمز کی ضرورت ہے، بالکل ہے، اور وہ ہو رہا ہے، سوسائٹیز ڈیولپ ہونے کی وہ ہو رہا ہے کوثر، وہ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہماری بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی تھنک کہ 2021 میں ہم لوگوں کا ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے ٹھیک ہے وہ سب کے لیے یکساں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم اس کو پہ انشور کریں گے کہ جو آپ اپنے جو ہے ادھر پڑھا رہے ہیں اپنے گورنمنٹ کے اسکولز میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہی مدارس میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. دیکھیں آپ نے اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو بھی آپ نے دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر آپ نے اپنی اس لائف میں کامیاب ہونا ہے دین کے مذہب کے حوالے سے، تب آپ نے دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، انسانیت کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ مذہب بعد میں ہے، انسانیت سب سے پہلے ہے. تو ہمیں بیسیکلی جو ضرورت ہے وہ ٹالرنس پیدا کرنے کی اپنے اندر. جب ہم برداشت پیدا کریں گے تو آپ یقین کریں تمام مسائل دور ہو جائیں گے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر. جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اور کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم اینڈ پیس بلڈنگ کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ. سبین صاحبہ، بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کہ اگر کوئی بھی قوانین امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو سو موٹو پاور ان کے پاس ہونی چاہیے. وہ کسی بھی سرکاری افسر کو طلب کریں، اس سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں نہیں قانون امپلیمنٹ کر رہے. لیٹ سپوز کہ اگر کوئی ہیٹ مٹیریل پروموٹ ہو رہا ہے تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بلایا جائے یا پریس ڈپارٹمنٹ کو بلایا جائے یا کریکولم جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کو بلایا جائے. اور اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے ابھی کچھ سٹیپس بھی لیے ہیں، لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ابھی تک کوئی رول ہمیں نظر نہیں آیا پنجاب میں. ابھی بات چل رہی ہے کہ اس کو اسٹرینتھن کریں گے، کوئی نہ میٹنگ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ کی بات ٹرو ہے کہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ اس طرح سے اسٹرینتھن نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اسٹرینتھن، کیونکہ ان کا بہت اہم رول ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. تو ہم نے اس کی آواز بھی اٹھائی، کوسچنز بھی پٹ کرائے، ریزولوشنز بھی ڈالی کہ اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے جس طرح سے یہ ان کو ہونا چاہیے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ نوٹس نہیں لیا جا رہا اگر کوئی ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے. ہم ان کو بلاتے بھی ہیں اور وہ اپنا جواب بھی دیتے ہیں ہمیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کوثر کہ پہلے شاید کام نہیں ہو رہا تھا لیکن اب ہو رہا ہے اس کے اوپر کام. ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ہم نے اس کو جو ہے وہ بااختیار بھی کیا ہے اور مزید کر رہے ہیں. ابھی تک تو نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، ہم نے ہوئی ہیں ابھی تک نہیں، لیکن پہلے سے بہت بہتر ہیں. کچھ ہوئی ہیں لیکن جس طرح سے اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. ہم نے اس کے لیے ریزولوشن بھی ڈالی ہوئی ہے، ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور عنقریب ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی. جی ڈاکٹر صاحبہ، کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کی آپ بات کر رہی تھیں یونیورسٹیز کے اندر. اچھا، یہ اتنی امپورٹنٹ کام ہے، میں کہتی ہوں اگر سارے کام ایک طرف رکھیں ان کو تو سب سے زیادہ نمبر اس ایک کام کے ہیں. وہ اس لیے کہ وہی بات ہے کہ جب تک آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کے بنیادی عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ دوسرے کو رسپیکٹ نہیں کرو گے. اور جو دوسری اس سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیوں اس طرح سے بیہیو نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ بچے اب سوشل میڈیا سے زیادہ اٹیچ ہو گئے. تو اس میں بھی میرا خیال ہے ہم بڑوں کا تھوڑا قصور ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ان کو اٹیچ نہیں کیا. تو وہی بڑوں کو ایک رول ماڈل کے طور پہ آنا ہے، پیرنٹس کو، ٹیچرز کو، معاشرے کے جتنے بھی بااثر لوگ ہیں ان کو بچوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو بھاشن دے دیے لیکن ہم پریکٹیکلی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. تو اب جو ہم کریکٹر بلڈنگ کا پروگرام لا رہے ہیں انشاءاللہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے تھرو پورے پنجاب میں آئے گا. کوئی قانون بن رہا ہے کیا، کس طرح اس کو آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ ابھی ایسا قانون تو نہیں بن رہا، اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم قانون بھی بنائیں گے. اچھا، میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. پچھلی حکومت نے آخری دنوں میں فیڈرل لیول پہ سیوک ایجوکیشن کا بل انٹروڈیوس کرایا تھا، قانون بنا ہے سیوک ایجوکیشن کے اوپر، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو سیوک سینس ہے بچوں میں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کمپلسری سبجیکٹ بنایا جائے. آپ کی جو بات کریکٹر بلڈنگ کی ہے بالکل اس سے میچ کرتی ہے. تو اگر اسی کو ریپلیکیٹ کیا جائے پنجاب میں تو شاید وہ زیادہ بہتر. کہ اس میں آپ نے پریکٹیکلی ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اب جو ہم یہ پروگرام لا رہے ہیں یہ پورے کے پورے اس کے اندر کریکولمز ہوں گے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے الگ ہوں گے، اسکول کے بچوں کے لیے الگ ہوں گے، خواتین کے لیے الگ ہوں گے. پھر ہم مختلف جتنی بھی منسٹریز ہیں ان کو آپس میں انٹریکٹ کروائیں گے کہ منسٹریز مل کے پھر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اس میں پھر ہم سب بڑے ساتھ مل کے پریکٹیکلی کام کر رہے ہوں گے کہ اگر جیسے یونیورسٹیز میں کوئی سوسائٹیز بنی ہیں تو ہم ان کو سوشل ورک کروائیں گے، پریکٹیکلی ان بچوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو دیکھیں ایک بچہ اگر کوئی کام کوئی نہیں کر رہا تو وہ تو پھر شیطانی کرے گا نا، وہ فارغ بیٹھا ہے تو وہ شیطان کی طرح سوچے گا، اس کے ساتھ مل جائے گا. تو لیکن اگر ہم اس کو بزی کر دیں
हम उसको पॉजिटिव एक्टिविटीज में बिजी करते हैं। सबसे बड़ा मसला एक ये भी है ना कि सिविक सेंस नहीं है ना बच्चों में, हम बड़ों में भी नहीं वो इसी में देंगे ना, बच्चों में भी नहीं, बड़ों में भी नहीं। इस प्रोग्राम का तो बुनियादी हिस्सा है कि एक बहैसियत शहरी आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह ये आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा और ये अनकरीब ही आने वाला है। अभी अगस्त के महीने में इंशाल्लाह हम इसको लॉन्च करेंगे और अगले 3 साल इंशाल्लाह हम इस पे इतना अच्छा काम कर चुके होंगे कि बाकी जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स नजर आते हैं सोसाइटी में, डिफरेंट, सिर्फ मजहबी रवादारी के हवाले से नहीं, और भी जैसे गैरत के नाम पे कत्ल है या कब्जा माफियाज हैं या एक दूसरे को बुली करना है, तो आप देखें बच्चे हमारे कितने स्कूल कॉलेजेस में कितने बच्चे हमारे खुदकुशियां कर गए कि इतनी सारी नेगेटिविटी इसीलिए परवान चढ़ती है कि पॉजिटिविटी हमने नहीं शुरू की। तो जब हम पॉजिटिविटी शुरू करेंगे नेगेटिविटी की जगह ही नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह ये एक बड़ा प्रोग्राम है, जैसे कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो ये एक दफा अगर हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे मसाइल का हल है। तो ये भी मैं कहती हूँ एक दरख्त की तरह जो शाखें उगी हुई है ना बहुत सारे मसाइल की, एक काटते हैं तो 2 और उगाती हैं। तो अगर हम उसके बुनियादी बीज को ही ठीक कर दें, हम उसकी सोच को, उसके जहन को, उसकी किरदार साजी कर दें, तो वो शाखें वाखें सब ठीक हो जाएंगी और टाइम भी नहीं लगेगा उसमें, और हमें लेजिस्लेशन की तरफ बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सजाएं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोग एहसास जिम्मेदारी के साथ उसको कर रहे होंगे। सीमा भाभी साहबा, मज़हब किसी का भी हो, कोई भी हो, उसकी रिस्पेक्ट करना हर शहरी का शायद हक है, किसी भी हमारा, चाहे हम इस्लाम है, कोई और क्रिश्चियनिटी है, कोई हिंदुइज़्म है, कोई भी है, सबके खुदाओं का रिस्पेक्ट करना, उनका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, उनके नज़रिए का रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है मेरे ख्याल से तमाम इंसानों का। तो क्या जो अभी बिल आया उस पर भी एक प्रोटेक्शन की बात की गई कि जी मज़हब की प्रोटेक्शन के लिए हम बिल लेके आ रहे हैं, और पास भी हो गया कल। इससे पहले कुछ हेट मटेरियल निकालने के हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से काफ़ी सीरियस एक्शंस हुए, और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने बड़ा एक प्रोडक्टिव रोल प्ले किया हेट मटेरियल को रोकने के हवाले से, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हवाले से है, चाहे वो हिंदुइज्म के हवाले से है, सिख्स के हवाले से है, मुस्लिम्स के हवाले से, ये बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया करिकुलम रिफॉर्म्स के हवाले से, इस हवाले से। तो क्या आप समझती हैं कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो कितने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी होंगे या सिर्फ कानून की हद तक ही रहेंगे वो? नहीं कौसर, देखें पहली बात तो ये है कि बिल्कुल इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त जो काम किया गया इस बिल को पास करने के बाद वो ये था कि हमारे स्पीकर साहब ने और राजू बशारत साहब ने, जो हमारे मिनिस्टर फॉर लॉ हैं, उन्होंने जो एक कमेटी बना दी, ठीक है, वही कमेटी जो ऑलरेडी इस चीज़ पर, इस बिल पर काम कर रही थी, उसी कमेटी को उन्होंने जो है वो इस चीज़ के लिए जो है मुकर्रर कर दिया है कि वो इस बिल से रिलेटेड जितनी इम्प्लीमेंटेशन होनी है इस पे, ठीक है, और जो जो इस पे आगे होता जाएगा वो उसको देखते रहेंगे, ठीक है, वो उस पर जो है हर चीज़, तमाम फैसले जो हैं वो कमेटी किया करेगी और वो इसको मुसलसल अपनी नज़र में रखेगी। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो मैं क्या इस कमेटी में सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस हैं या कोई उलमाए कराम भी हैं? नहीं, देखें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, ठीक है, और उन्होंने ये था कि मुख्तलिफ उलमाए कराम जो हैं उनके जो है राय के साथ इस पर जो है ये बिल जो है लाया गया है, ठीक है, तमाम मकातिब फ़िक्र को उन्होंने इसमें शामिल किया। मैं आपको इस बिल की एक बहुत खूबसूरत बात बताना चाहूँगी। हमारे जो माइनॉरिटी के जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ठीक है, उनमें से खलील ताहिर सिंधु साहब हैं, इसी तरह से जो है महेंद्र पाल सिंह हैं, ठीक है, रमेश अरोड़ा साहब हैं, मतलब गिल साहब हैं, जाज ऑगस्टीन हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब इस चीज़ के लिए वो खड़े हुए हैं साथ, उन्होंने इस पे, बल्कि शायद हमसे भी ज़्यादा उन लोगों ने इस चीज़ को ऑन किया। यही असल यूनिटी है, यही असल यूनिटी है जिसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत है। हमारा प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि हम इतने बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ अपनी अपनी डेढ़ इनकी मस्जिदें बनाकर, ठीक है, हम इतने बिखरे हुए हैं कि हम किसी एक कॉज पर जो है ना हम इकट्ठे नहीं होते। जहाँ पर इस चीज़ की बात आती है कि आपने तमाम मज़ाहिब को जो है वो यकसा इज्जत देनी है, आपने उनकी कदर करनी है, आपने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देनी, वहाँ पे हमारी कौम इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपनी कौम को हमें अवेयरनेस देनी है, अपनी कौम को हमने जो है तैयार करना है इस चीज़ के लिए। जैसे चाइना है, आप देखें चाइना में बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए, ठीक है, वो हमेशा एक साथ खड़े रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो समझते हैं इस चीज़ को कि जो कवानीन बनाए गए हैं वो उनके लिए बनाए गए हैं, तो उनको फॉलो करके वो एक बेहतरीन कौम बनकर सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। आप तुर्की को देख लीजिए, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा एक
नेशन के तौर पर। हमने कोरोना को फाइट किया, एज ए नेशन फाइट किया। अगर हम एज ए नेशन फाइट ना करते तो हम कभी कोरोना से जो है निजात ना पा सकते। आप देख लें कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह केसेस कितने कम हो गए। तो इसलिए एज ए नेशन हमें हर उस पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सबीन गुल साहिबा, मुल्तान की सतह की बात की जाए या जनूबी पंजाब की बात की जाए, नया सेक्रेटेरिएट भी बनने की बातें हो रही हैं, किस तरह के स्टेप्स आप लोग ले रहे हैं सिविल सोसाइटी के साथ मिलके, अपने मदद आपके तहत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके मजहबी यकजहती और हमांगी पैदा करने के लिए? देखिए कौसर, एक तो सेक्रेटेरिएट बन गया, बनने जा नहीं रहा, बन गया सेक्रेटेरिएट। दूसरा ये कि वहाँ पे सिविल सोसाइटी के साथ ये कैंपेन बहुत पहले से शुरू है। उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी साथ इन्वॉल्व किया है, जो कि इंटरफेथ हार्मनी को, पीस को, टॉलरेंस को प्रमोट कर रही है। उस हवाले से हमने तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग थे, सिविल सोसाइटी हो गया, तमाम मज़ाहिब के लोगों की नुमाइंदगी उसमें डाली, और हम गाहे बगाहे लोगों को जाके इस बात का शऊर दे रहे हैं कि पूरा मन मुआशरा कैसा होता है और हमें एक इंसान होने की हैसियत से किस तरह होना चाहिए। और हम उनको ये भी बताते हैं जाके कि तमाम मज़ाहिब जो हैं वो अमन का दर्स देते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं, एक दूसरे को के नज़रिए को बर्दाश्त करने का दर्स देते हैं। तो हम जनूबी पंजाब की अगर आप बात करते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कैंपेन या ये इस बात को लोगों तक पहुंचाने में हम बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा रहे हैं। और अब हमने अच्छा, क्विक आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने आवाम को, अपने सपोर्टर्स को मजहबी हमांगी की तरफ से? मेरा ये मैसेज है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के नज़रिए का एहतराम करें, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक नेशन बने। जी डॉक्टर साहबा, एक तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स रिगार्डिंग मजहबी हमांगी, और क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने लोगों को? अच्छा, इसमें ये था कि तो इसी में मेरा ख्याल है जेंडर बायस भी आ जाता है, और भी डिफरेंट टाइप के जितने भी इनटॉलरेंसेस हैं वो हमारे मुआशरे से खुद बहुत ख़त्म हो जाएंगी अगर हम अपने अंदर मोहब्बत, हमदर्दी, रवादारी, भाईचारा उसको रिवाज दें। सिमावी साहिबा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स और मैसेज? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी जी कि हर एक की इज्जत करनी चाहिए और कदर करनी चाहिए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारिए और आगे बढ़िए। आप देखिए अल्लाह ताला कैसे कामयाबी देता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सबीन गुल साहिबा, डॉक्टर शहीना करीम साहिबा और सिमाविया ताहिर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मजहबी हम आंगी के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस के रोल और ओवरऑल नेशनल प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुख्तलिफ सेगमेंट्स कर रहे हैं, और इसमें आपने जाना कि पार्लियामेंटेरियंस कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कैसे ये अपना रोल स्ट्रेंथन करके मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को साथ मिलाकर इन इश्यूज़ को बेहतरी की तरफ लेकर जाने में पुरअज़्म है। आइंदा सेगमेंट में किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।